فقر و غنا نظام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام ملفوظات محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ ARYQ-TV کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے، یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر آپ کے ملفوظات فوائد الفوائد کے روشنی میں یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم نے جتنے سوالات قائم کیے وہ آپ کے اقوال سے متعلق تھے، مختلف اقوال، مختلف مجالس کے مختلف اقوال کے ساتھ ہم نے پروگرام میں سوالات شامل کیے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے۔ اس سلسلے کا یہ آج آخری تیسرا پروگرام ہے اور آج ہم کنکلوڈ کریں گے آپ کی تعلیمات کے حوالے سے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے حقیقت تصوف اور احوال اولیاء۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں، مختلف مستشرقین کا اگر کوئی قول ہو یا ان کی حالات زندگی کے حوالے سے کوئی بات ہو یا بہت جدت پسند کوئی فکر رکھنے والا شخص ہو، اس کی حالات زندگی ہو، اس کی تحریر ہو، اس کا کوئی قول ہو، اس کو کوڈ کرتے ہوئے ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جناب فلاں ہم نے اسکالر کو پڑھا ہوا ہے، فلاں آتھر کو ہم پڑھ چکے ہیں، فلاں کو ہم اس کی فکر سے آگاہ ہیں۔ بنیادی طور پر آج کے دور میں اگر ہم اہل اللہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح احوال کریں تو کیا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید نہ ہوگا؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ آج اسی حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں ملفوظات محبوب الہی میں حقیقت تصوف اور احوال اولیاء۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کیا اقوال ہیں، کیا فرمودات ہیں، کیا ارشادات ہیں۔ انشاءاللہ علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں ماشاءاللہ، مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں اور میں نے جتنے پروگرام کیے ان کے ساتھ معلوم یہ ہوا کہ آپ قرآن پر، حدیث مبارکہ پر، تاریخ اسلام پر اور بطور خاص اہل اللہ کی حیات مبارکہ اور تصوف پر ایک گہری نظر رکھنے والے شخص ہیں ماشاءاللہ۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر علامہ شرجیل احمد خان صاحب، ممتاز و معروف اسکالر ہیں، عصری علوم کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ وقی معلومات رکھتے ہیں اور دینی علوم کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ وقی معلومات رکھتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ تصوف میں ترک دنیا اور تزکیہ نفس کی کثرت کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا، سے یہ جو ہے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مجالس میں کیا کیا آپ کے ارشادات ملتے ہیں، کیا کیا فرامین ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، خانقاہی جو ایک مکمل نظام ہے، اس نظام کے مختلف مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے ترک دنیا۔ اور اگر ہم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ترک دنیا کا سبق دیا، قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تو دنیا میں یوں ہو جا گویا کہ تو ایک مسافر یعنی راستہ طے کرنے والا ہے۔ جس طرح ایک مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے اور راہ میں مختلف خوبصورت مناظر آتے ہیں، وہ انہیں دیکھ کر اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں تیری مثال بھی مسافر کی طرح ہے، تو اس دنیا کے خوبصورت مناظر کو دیکھ کر اپنے مقصد کو نہ بھول جا۔ چونکہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی تعلیمات کا ذکر ہو رہا ہے تو ترک دنیا کے حوالے سے فوائد الفؤاد میں جو آپ کی تعلیم کا ذکر ہے، اس میں سب سے پہلے تو ایک آپ نے ذکر فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اللہ نے ایک درویش سے کہا کہ یہ دنیاوی نعمتیں ہیں اور یہ اخروی نعمتیں ہیں، تم ان میں سے کسے اختیار کرنا چاہو گے، یا جو تم اختیار کرنا چاہو وہ اختیار کر لو۔ تو اللہ کے اس درویش نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس درویش نے اخروی نعمتوں کو اختیار فرما دیا، جس کا لازمی نتیجہ ہے ترک دنیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا وہ درویش کوئی اور نہیں،
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کہ علیہ جنہوں نے دنیا کو ترک فرما دیا. فرما. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ کار رہا ہے. کئی بار آپ نے فرمایا کہ میرے شیخ بابا صاحب کا ذکر فرمایا کہ وہ یوں بیان کرتے کہ کسی درویش نے یوں کیا، اور اس درویش سے مراد وہ خود ہی ہوا کرتے تھے. کیونکہ جب تک آپ ترک دنیا نہیں کریں گے تب تک آپ ملک و ملکوت و جبروت کے حالات و کیفیات سے متکیف نہیں ہوں گے. بلکہ آپ نے اسے یوں ذکر فرمایا کہ ایک ہیں احوال، ایک ہیں انوار، اور ایک ہیں آثار. 3 چیزیں ہو گئیں. فرمایا اسی طرح ملک و ملکوت اور ان کے درمیان جبروت 3 چیزیں ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو صوفی ہے یا جو اہل اللہ ہیں ان کی بھی 3 ہی چیزیں ہیں، ایک ان کے احوال، ایک ان کے قلوب، اور ایک ان کے اعضاء. اب احوال، آثار اور انوار، ان کے احوال، قلوب اور اعضاء پر اثر انداز ہو کر انہیں عالم ناسوت سے عالم ملک و ملکوت و جبروت تک لے جاتے ہیں. کیا بات ہے، لیکن کیا اس کے بات لیے ہے، لازم واہ ہے کہ ترک دنیا ہو. واہ. ترک دنیا ایسا مقام ہے کہ جب آپ دنیا کو ترک کرتے ہیں تو آپ ایک ایسے مقام کو پا لیتے ہیں کہ جسے سن کر پڑھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ نے ایک واقعہ لکھا، آپ نے کہا ایک اللہ والا درویش تھا، اس نے پانی پر مصلا بچھایا اور نماز شروع کر دی. جب نماز مکمل ہوئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو خضر کو معاف فرما. اللہ، خضر کو معاف. خضر کو معاف فرما، خضر کے گناہ کو معاف فرما. اب وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا. بابا صاحب فرماتے ہیں بہرحال جب اس کی دعا مکمل ہوئی تو حضرت خضر حاضر ہو گئے. کہا حضور میرے سے کون سا گناہ ہو گیا کہ جس کی معافی کی دعا اللہ کے حضور آپ میرے لیے کر رہے ہیں؟ تو ان درویش نے فرمایا کہ تم نے فلاں جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں خود بیٹھ گئے، اور جبکہ تم یہ کہتے ہو کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، تو یہ میری نظر میں کبیرہ ہے جس کے لیے میں اللہ کے حضور معافی مانگ رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ ترک دنیا کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالی کیا مقام کی بلندی عطا فرماتا ہے کہ وہ خضر کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور پھر انہیں یہ نگاہ حاصل ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات کچھ ظاہری معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بندہ حیران ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ابو البناتی مرزوقن، یعنی جو بچیوں کا باپ ہوتا ہے اسے غیب سے رزق دیا جاتا ہے. اس پر پھر آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. تو آپ نے پھر ایک چیز کا اضافہ فرمایا کہ بعد میں اللہ نے اس بچے کے باپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کو اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور ان سب کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی. کیا بات ہے. تو یہ وہ مقام اور یہ وہ معاملات کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کی پہچان بھی ترک دنیا ہے. تو ترک دنیا جو چیز آپ کو اور جو مقام اور جو عروج آپ کو عطا کرتی ہے وہ کوئی چیز اور عطا نہیں کر سکتی. اور یہ صاحبان نظر بزرگوں کا فیضان تھا کہ جو ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا وہ تارک الدنیا ہو جایا کرتا تھا. اچھا علم صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مشائخ کے احوال اور حالات کسی مبتدی اور مرید جو مبتدی ہے بالکل، اس کی تربیت میں کتنے معاون ثابت ہوتے ہیں؟ اور پھر اسی حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مجالس میں بطور خاص کن صوفیہ کا، اہل اللہ کا ذکر فرمایا ہے؟ میں چاہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رئیس بھائی، آج دنیا نے کمیونیکیشن اسکلز میں جو ترقی کی ہے تو آج یہ دنیا جان چکی ہے کہ الفاظوں میں تاثیر بلکہ جادو تک ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں بات، کیونکہ لفظوں کی ایک اپنی تاثیر ہے، اس کا ایک ایفیکٹ ہے. ایفیکٹ بالکل. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ انسان کی پہچان ان لوگوں سے ہے جو اس کے اطراف میں رہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ لفظ تذکرے انسان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں. اور جیسے ہی آپ کسی نیگیٹو سینیریو کی بات کرنا شروع کریں گے تو منفیت انسان کی شخصیت پر غالب ہونا شروع ہو جائے گی. اور جیسے ہی آپ کسی پازیٹیو اسپیکٹ کی بات کریں گے، یعنی مثبت پہلوؤں کا ذکر کریں گے زندگی کسی بھی پہلو سے ریلیٹڈ ہو، تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوچ اور آپ کے احساسات مثبت رخ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس چیز کو چونکہ اہل اللہ ظاہر سی بات ہے اس رستے پر تھے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ تھا، آپ کی سنت تھی، آپ کے صحابہ کی سنت تھی، اہل بیت کی سنت تھی، تو آپ اس طاقت کو بہت اچھے انداز سے جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام میں جب ہم حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ایک خاص بات نظر آتی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ بزرگوں کے تذکرے کیا کرتے تھے
تاکہ جو برابر میں بیٹھنے والا انسان ہے، جو آپ کی مجلس میں حاضر ہونے والا انسان ہے، تو اس پر وہ اثرات مرتب ہوں۔ اور کثرت کے ساتھ جن بزرگوں کے ہم تذکرے آپ کے ملفوظات میں پڑھتے ہیں، فوائد الفواد کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا نام حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس کے بعد حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، اور پھر آپ کے اپنے پیر و مرشد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ کی کتاب میں ملتا ہے، ملفوظات میں ملتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو بڑے بڑے اکابر کہ دنیا جنہیں آج جانتی ہے، جو اپنی سیرت میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں زندہ ہیں، ان تمام کے تذکرے آپ کی مجالس میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بارہا ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا کرتے تھے جن سے آپ کا واسطہ پڑا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں آپ نے ذکر کیا، مولانا احمد ان کا نام تھا، 3 مولانا حضرات کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جن کا جو حال تھا وہ عام علماء سے الگ تھا۔ تو آپ وہ مولانا احمد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شیخ احمد سے جب میری ملاقات ہوئی، میں اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اور رستے میں آپ سے میری ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا کہ جب جا رہے ہو تو میرا سلام بھی عرض کر دینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، دنیا سے کوئی میری غرض و غایت نہیں ہے، اور نہ ہی عقبہ میں کچھ مجھے چاہیے، میری صرف ایک چاہت ہے کہ اسلام پر، ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت کے اندر مجھے اٹھایا جائے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو کثرت کے ساتھ ایسے تذکرے ہمیں ملتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایسے احباب کا تذکرہ ہوگا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد ہمیں پیش نظر رہے، عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، کہ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کہنا، یہ اس کلام کے ساتھ ہی ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، اور اہل اللہ کا ذکر ہے، رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، اور الحمدللہ اس رحمتوں کے نزول کے حقدار آپ بھی ہیں جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مقدم ہے ملفوظات محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی صاحب جی، سلطان جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اور ARYQ TV الحمدللہ آپ کے عرس پاک کے موقع پر یہ خصوصی پروگرام پیش کر رہا ہے، جس میں آپ کی مختلف مجالس کے اقوال اور ارشادات شامل ہیں۔ اچھا حضرت، آداب تصوف، کسی بھی چیز کے آداب کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اب آداب تصوف کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا فرماتے ہیں اس ضمن میں؟ میں چاہوں گا کچھ فرمائیے گا۔ جی دیکھیں، چونکہ مرشد جو ہوتا ہے، جسے پیر بھی کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو بہت ساری سہولیات کے حصول کے لیے اس عہدے کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو واقعتاً مرشد ہوتے ہیں وہ اس عہدے کی اور اس گدی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر بٹھائے گئے ہیں تو ہم سے پوچھا بھی جائے گا کہ تمہارے پاس جو میں نے اپنے بندوں کا روحانی حصہ رکھا تھا تم نے دیا یا نہیں دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اکابر اولیاء کرام رحمہم اللہ ہیں، ان کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر لوگوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے، اپنی نگاہوں کے ذریعے بھی تزکیہ کرتے تھے اور اپنے اقوال کے ذریعے بھی کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ مرشد جس کے ہاتھ پر ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں، بیعت، بیچ دینا، تو اس کا ذمہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو علوم ظاہری سے بھی آراستہ کرے، وہ آپ کو علوم باطنی سے بھی آراستہ کرے، اور گویا کہ وہ اسے اتنا بڑا ذمہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم پر لازم تھا کہ اپنے آپ کو بچائیں، اب اللہ نے اس بندے کو بھی ہمارے ذمہ دے دیا ہے کہ خود بھی بچو اور اس کو بھی بچاؤ۔ اب وہ اس ڈیوٹی پر شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے 3-4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ظاہری علوم کو لے لیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، مختلف القابات تھے، تو آپ کو نظام اصولی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، نظام اصولی، اور نظام منطقی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یعنی آپ وہ شخصیت تھے کہ جو اپنے زمانے کے علوم ظاہری میں ید طولہ رکھتے تھے۔ اللہ، اس کی وجہ یہ کہ مرشد کہا آپ نے، رشد دینے والا، اگر اس کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، پھر قرآن میں جو اسرار بیان کیے گئے ہیں، چونکہ مرشد کا ایک بنیادی کام ہوتا ہے قرآن کے اسرار سے واقف کرنا، وہ واقف اسرار قرآنی نہیں ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا نہیں آتی، یا وہ واقف احادیث رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نہیں ہے، تو پھر وہ لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا کام کس طرح سر انجام دے گا؟ تو آپ رحمہ اللہ نے ظاہری علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔
پھر اس کے بعد جو علوم باطنی ہیں جس کے لیے لازم ہوتی ہے صحبت کہ آپ سپرد کر دیتے ہیں اپنے شیخ کے، تو آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا بابا صاحب رحمہ اللہ نے، اور ان کی نگاہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمائے کہ جو آپ ہی کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے ان تمام چیزوں کو الفاظ کے قالب میں ڈھالا تاکہ بعد والوں کو نفع تو ملے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، اور ابھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ فوائد الفؤاد تصوف کی بنیادی کتابوں میں شامل ہوتی ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ جو آپ کے الفاظ ہیں، یہ تو ہمارے سامنے چونکہ مترجم عمومی طور پہ پڑھا جاتا ہے، جو آپ نے الفاظ ادا کیے، چونکہ آپ بہترین ادیب تھے، بہترین لغت داں تھے، اور بہترین فنون کے ماہر تھے، تو آپ ایسا احاطہ کرتے ہیں کہ اگر تصوف کو سمجھنے والا، جیسا کہ میں نے پہلے ایک بار عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سالک، واقف اور راجح، یہ آپ ہی کا حصہ ہے کہ آپ کی کتاب میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ میری نظروں میں بھی ایک بات کہیں اور نہیں گزری کہ سالک کبھی واقف ہو جاتا ہے، پھر اس کا وقفہ کتنے ٹائم کا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ راجح ہو جاتا ہے، اور راجح ہونا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس کا وقفہ ختم کس طرح منزل ہوتا بڑی ہے۔ نازک ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا کہ تصوف کے حوالے سے علوم ظاہری، علوم باطنی، تزکیہ نفس کے لیے کسی جامع شرائط کے ہاتھ پر اپنے آپ کو دے دیا جائے، اور جب آپ نے دے دیا ان کے ہاتھ پر، تو پھر وہ جس طرح آپ کو چلائیں، آپ کو اس طرح چلنا ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں پر عقیدت کو ہٹا دیں گے، یا آپ اپنے ظاہری علم کو لے کر اپنے شیخ پر اعتراض کریں گے، تو پھر آپ کو وہ مقام یا وہ کمال حاصل نہیں ہوگا جو آپ کو طے کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ضمن ایک چیز میں شامل کر دوں، اس طرح جو آپ نے آخری کلام فرمایا ہے کہ اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے فیصلوں کو رکھتے ہوئے اگر کوئی اپنے مرشد کے حوالے سے ان کی بات سے انکار کرتا ہے تو کیا بیعت سے وہ نکل جاتا ہے؟ مرشد کی یہ بھی فرمائیے گا ذرا۔ دیکھیں، بیعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے بیعت برکت، کہ آپ کی کسی شیخ سے عقیدت ہوئی، آپ نے برکت کے لیے ان سے اپنے آپ کو جوڑا، یہ آپ کی بیعت برکت ہو گئی۔ اب یہاں پر جیسے ہی عقیدت ٹوٹے گی، برکت خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ بیعت برکت کا تعلق عقیدت کے ساتھ ہے۔ عقیدت کے بن برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک ہے بیعت اتصال۔ اچھا، بیعت برکت متعدد لوگوں سے ہو سکتی ہے، جیسے ہماری بیعت برکت الحمدللہ 20 شیوخ سے ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بیعت برکت 34 بزرگوں سے تھی، لیکن جو بیعت اتصال ہے وہ ایک ہی شیخ سے ہو سکتی ہے، اور پھر وہاں پر آپ کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے آپ کو محروم کریں، یا کوئی ایسی چیز جو وقتی ظاہری آپ کو نظر آئی تو آپ اس سے الگ کریں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی خود ہی انکار کر دے کہ میں ان فیوز کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو کسی کو زبردستی نہیں جوڑا جا سکتا۔ جب لا اکراہ فی الدین ہے تو لا اکراہ فی البیعت کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی جب دین میں زور زبردستی نہیں ہے تو ہمارے یہاں بیعت میں جو اب آپ آ گئے ہیں، کہیں اور نہیں جا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس منصب کے اہل نہیں ہوتے، یا بعض اوقات ایک اصطلاح ہمارے یہاں استعمال کی جاتی ہے کہ جی میں نے آپ کو مردود الطریقت کر دیا ہے، یعنی پیر یہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر ایک اہم بات عرض کروں کہ بعض صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرید پیر کو رد کر سکتا ہے، لیکن پیر مرید کو رد نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، مرید یہ کہہ سکتا ہے میں پیر نہیں مانتا، میں آپ سے بیعت توڑتا ہوں، لیکن اگر اسے بیعت پیر نے کر لیا تو اب پیر کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا روحانی حصہ میں نے تیرے پاس رکھا ہے، اب تو کیسے رد کرے گا؟ تو من جانب المرشد جو ہے وہ رد ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ مرشد ہی کیا جو مرید کو رد کر دے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ اصطلاح نہیں ملتی کہ میں نے مردود الطریقت کر دیا ہے، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کئی ایسے لوگ آتے تھے کہ جو مختلف الاحوال ہوا کرتے تھے اور بزرگ جانا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ یہ ضمن میں نے سوال شامل کر دیا تھا، مفتی صاحب نے اپنے جواب کو بھی مکمل فرما دیا تھا۔ ناظرین، اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بعض مشائخ کو ہم نے دیکھا ہے اور تاریخ میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، آج بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ بہت کم لوگوں کو مرید کرتے ہیں، اس میں حکمت کیا موجود ہے؟ کچھ فرمائیے گا۔ جی رئیس بھائی، اس میں بات اس کی اصل یہاں سے ہم اس کو شروع کریں کہ مزاج شریعت کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے بزرگوں کا الگ الگ رہا، یہاں تک کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی بھی اگر پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام روایت کے معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو روایت کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے، یہاں تک کہ روایات ہی بہت کم ملتی ہیں ان کی، لیکن ان کا روایات کا کم بیان کرنا اور روایتیں ان کی کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ تھی یا زیادہ محبت نہ تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعداد روایات ہے وہ
دیگر صحابہ کے مقابلے میں کم نظر آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو، تو آپ کی روایت کثرت میں ہزاروں میں آپ کو ہجرت نظر کے آتی بعد اسلام لائے. جی. تو اب یہاں سے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ دونوں کی محبت میں کوئی فرق تھا، یہ مزاج تھا. صحابہ کا اپنا اپنا مزاج تھا. تو بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ کثرت کے ساتھ اگر ہم روایت کرتے ہیں تو اس سے امت کو فائدہ ہوگا، یہ ان کا مزاج تھا. بعض احتیاط کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس معاملے میں پیچھے ہٹتے تھے کہ نہیں کم رکھیں ورنہ جواب زیادہ دینا پڑے گا. لیکن دونوں اپنی جگہ پر درست تھے. تو بزرگان دین میں بھی یہ جو ہمیں یہ جو مزاج نظر آتا ہے مختلف نظر آتا ہے. بعض ہم شیوخ کے مرید بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور بعض کا حلقہ بہت مختصر ہوتا ہے. تو اس کا ذکر ایک مجلس میں ہمیں حضور محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بار ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آپ نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہارے دادا کس کے مرید تھے؟ تو اس نے جواب دیا حضور میرے دادا جو تھے وہ شیخ جلال الدین تبریزی کے مرید تھے. تو آپ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ بہت کم مرید کیا کرتے تھے. اللہ. تو وہیں آپ کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کیا وجہ تھی؟ آپ فرماتے ہیں وجہ کچھ نہیں تھی، معاملہ صرف ایسا ہے کہ تم دیکھو گے قیامت کے دن جب اللہ کے نبی بروز قیامت امت کے سامنے آئیں گے تو ہر ایک کے ساتھ امتی تو ہوں گے نا، لیکن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے فالوورز میں امتیوں میں صرف ایک شخص ہوگا. تو اس سے قطعاً ان کی نبوت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. این اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ اور کسی مرشد کے کسی پیر کے مرید کم ہے تو اس سے ارادت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنا مزاج ہے کہ بعض اس کو محتاط کے تقاضے کے کو سامنے رکھتے ہوئے کم کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنا حلقہ احباب جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. اچھا صاحب ایک سوال اور بھی کہ سلوک اور سالک کے بارے میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، اور سلوک کی جو لغزشیں ہیں، سلوک کی منزل کی جو لغزشیں ہیں، اس پر بھی آپ نے کلام فرمایا ہے اپنی مجالس میں. وہ کس انداز میں کلام فرمایا میں چاہوں گا اس پر؟ جی بالکل. سلوک تو بنیادی موضوع ہے. ان شیوخ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سلوک کو ذکر کیا جاتا ہے. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا دور حاضر کے حوالے سے، جو آپ نے کہا کہ جی بعض لوگ بہت کم مرید کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے یہاں ایک طریق ہے کہ جب تک استخارہ نہیں کر لیتے تب تک بیعت نہیں کرتے. اور یہ فلسفہ ہے اس میں کہ ہم اللہ سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا حصہ اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے؟ اگر تمہارا حصہ اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے تو بیعت کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حصہ کسی اور کے پاس ہو اور عمر بھر ہم تمہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھیں اور قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں. اب یہ آج کے دور میں ایک اہم سوال ہے کہ بعض اوقات ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یعنی مرید کرنا کتنی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی ذمہ داری. وہ یہ بعض لوگوں کے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مرید پھانسی کا پھندا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرید کی وجہ سے مرشد کو قیامت کے دن روک دیا جائے کہ جب یہ اس نے اپنا سب کچھ تمہارے ہاتھ دے دیا تھا تو اسے سلوک کی راہیں کیوں نہیں طے کروائیں. تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں معیار ہے نا کہ بڑا پیر وہ جس کے بڑے مرید بہت زیادہ، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریدوں کو نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مرید سے پیر کی پہچان ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی آپ کثرت سے اگر پہچانے تو معاذ اللہ جو انبیاء کرام ایک امتی کو لے کر آئیں گے تو کیا آپ ان کی نبوت کے بارے میں بات کریں گے؟ یہ عوامی معیار ہے کہ بالکل. تو یہ عوامی معیار ہے کہ ہمارے یہاں کثرت مریدین سے پیر کو بڑا سمجھا جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. دوسری بات آداب سلوک. دیکھیں جب آپ شیخ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں تو اب روحانیت کی جو منازل ہیں انہیں آپ نہیں جانتے. آپ گویا کہ منازل روحانیت کے حوالے سے اندھے ہیں اور جن کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے وہ بینا ہے. اب وہ آپ کو لے کر چل رہے ہیں، آپ نے ان کے پیچھے چلتے رہنا ہے. اور بعض اوقات یہ سلوک آپ کو ان مقامات پر لے جاتا ہے کہ پیر مرشد مرید پر نازا ہوتا ہے. اللہ اکبر. مجھ سے آپ کی اسی بات، چونکہ میں وہیں سے بات جوڑوں گا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب محبوب الہی آتے ہیں تو اسی طرح کا انہوں نے کلام فرمایا، اور شعر جو فارسی میں آپ نے پیش کیا تھا وہ بھی اس پر شاہد ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے اس پروگرام میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. خیر مقدم ہے ملفوظات محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں آج ذیلی موضوع جو ہے حقیقت تصوف اور احوال اولیاء. اس حوالے سے بہت ہی اہم سوالات کو آج کے پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے. مفتی شاہد صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی
سلوک کے حوالے سے ہم جی بات راہی کر رہے تھے کہ بعض اوقات جب آپ بیعت کر لیتے ہیں یعنی مرید مرشد کے ہاتھ پر اپنے آپ کو روحانیت کے حوالے سے بیچ دیتا ہے اور مرشد جو ہے وہ اپنے مرید کو لے کر راہ سلوک جو کمال روحانیت کی طرف ایک راستہ ہے اس پہ لے کے چلتا ہے، تو بعض اوقات ایسے مقام بھی آتے ہیں کہ مرشد مرید پر نازاں ہوتا ہے اور اس کی پھر جو وہ کیفیات ہوتی ہیں وہ حضوری کی کیفیات ہوتی ہیں، اور وہ حضوری کی کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ آنکھیں بند کر کے دل پر ضرب لگاتے ہیں دربار رسالت میں موجود ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا دیدار کر لیتے ہیں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ آپ نے یہاں پر ایک واقعہ ایک موقع پر ملفوظات ہی میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا حسن افغانی، افغانستان سے تعلق تھا، تو یہ وہ مرید تھا کہ جس پر آپ ناز کیا کرتے تھے اور ان کی حضوری کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے تھے تو وہ اپنی ذات کے مشاہدے سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر وہ کہیں سفر میں تھے تو جماعت کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، تو وہ بھی مسجد میں داخل ہو گئے، نماز قائم ہو گئی۔ جب نماز مکمل ہوئی تو اب جو امام ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا منصب ہے چونکہ سب لوگوں کا ذمہ اس کے پاس ہے اور اس نے سب نمازیوں کو لے کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو آپ صاحب نظر بزرگ تھے، حضوری والے تھے، اس کے پاس گئے کہ جی آپ نے نماز شروع کی، نماز شروع کرتے ہی آپ دہلی چلے گئے خیال ہمیں، اور دہلی جا کے آپ نے کچھ غلام خریدے اور خریدنے کے بعد آپ واپس آئے اور فلاں بازار کے اندر آپ نے ان غلاموں کو بیچ دیا اور آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس منزل پر اس منزل پر فائز تھے کہ امام کی جو کیفیت تھی اور وہ جو سوچ رہا تھا اس سے بھی آپ نے آگاہ ایک خاص موقع پر آگاہ ہو کر اسے بتا دیا کہ جب رب کے حضور حاضر ہو تو ان سب کو لے کر کہیں بازار میں مت جایا کرو، اللہ کے حضور حاضری دیا کرو۔ یہ وہ آداب سلوک اور یہ وہ صاحب نظر بزرگ تھے کہ جن کی نگاہوں سے لوگ بدل جایا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہاں ملیں گے، چونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جو خانقاہی نظام ہے وہاں پر تربیت ہوتی تھی نا کہ کوئی مرید آتا تھا اسے اپنے پاس رکھ دیتے تھے، اب وہ روزانہ آپ کے شب و روز دیکھ رہا ہوتا تھا، قیام اللیل کو دیکھ رہا ہوتا تھا، تسبیحات کو دیکھ رہا ہوتا تھا، تو پھر اس پہ رنگ چڑھتا تھا۔ آج کے دور میں کیا ہے کہ کسی نے رابطہ کیا، فوراً بیعت کر لی اور اس کے بعد جو اس کی سیر اللہ ہے، سیر من اللہ ہے، سیر فی اللہ ہے اور جو سلوکی منازل ہیں وہ طے تو تب کروائیں جب خود کو پتا ہو۔ خود کو پتا، المیہ یہ ہے کہ خود ہی کو معلوم نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کا ذمہ لے لیا ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور عرض کروں گا رئیس بھائی کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس روحانی حصہ ہوتا ہے، اگر آپ طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان تک پہنچاتا ضرور ہے، بعض اوقات کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن آپ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے میں آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں اور آپ کو رب کے حضور حاضر کرتے ہیں۔ کیا کہنا، اللہ والوں سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی، بس انسان کی طلب، جستجو اور اخلاص جو ہے وہ اس معیار کا ہو کہ وہ اللہ والوں تک پہنچ جائے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ والے موجود ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور روحانیت کی اور تصوف کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم جو ہے وہ لقمے کی نگہداشت ہے، اکل حلال۔ اس حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے، کہتے ہیں کہ اگر حلال کا لقمہ ہمارے جسم میں موجود نہیں ہے، ہمارے خوراک میں شامل نہیں ہے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیا فرمائیے گا؟ جی رئیس بھائی، جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو سنت ہے، وہ سارا کا سارا طریقہ کار جو ہے، دین کا جو منہج ہے، وہی صوفیہ کرام کا، اللہ والوں کا منہج تھا۔ تو جہاں جہاں جن امور کو دین اسلام نے ضروری قرار دیا اور ان کو امپورٹنس دی ہے، صوفیہ کرام کی تعلیمات میں بھی اسی درجے کی امپورٹنس ہمیں اس کی نظر آتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو جو شبہات میں گرا تو عین ممکن ہے وہ حرام میں گرے جا کر۔ تو یہ جو شبہ کا معاملہ ہے نا، اس سے صوفیہ کرام کی تعلیمات میں بڑا ایک مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہے کہ جہاں بھی شک ہو کہ یہ اس مال کے اندر، اس کھانے کے اندر، اس لقمے کے اندر کہیں حرام کی آمیزش نہ ہو تو اس سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص طور پہ آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں اور آپ کے جو مریدین ہیں اور جو آپ واضح نصیحت فرماتے ہیں، وہاں ہمیں اس کا خاص
بارہا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ اس کی تاکید فرماتے ہیں، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مال تمہارے پاس موجود ہے جب تک یہ خرچ نہیں ہوگا، پہلی بات تو یہ جب تک یہ خرچ نہیں ہوگا سکون نہیں آئے گا. اس کی مثال آپ نے دی، انفاق کی تعلیم دی جائے، انفاق کی تعلیم ساتھ میں دی. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز مطلوب خریدنی ہوتی ہے، وہ تمہاری چاہت ہوتی ہے، تو اس کے لیے مال خرچ ہوتا ہے تو وہ چاہت پوری ہوتی ہے. پتہ ہی چلا کہ مال جب نکلے گا تب چاہت پوری ہوگی، تو مال رہتے ہوئے سکون نہیں آ سکتا. کیا بات. اور پھر مال کے ذریعے اگر حرام ہم لے کر آ گئے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بھی زندگی پھر خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا عکس ہمیں حضرت کی سیرت میں نظر آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ بدن کے اندر جسم میں ایک حصہ ایسا ہے، گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہا تو پورا بدن ٹھیک رہا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا بدن خراب ہو گیا. اس کا نام ہے دل. حرام کے لقمے سے سب سے زیادہ جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ دل پر پڑتا ہے، اور دل تو مرکز ہے صوفیہ کرام کا. لہٰذا ہمیں کثرت کے ساتھ، لیکن ہم نے تو دماغ پر توجہ دی ہوئی ہے حضرت، دل کی طرف جاتا کون ہے؟ یہ بڑا معاملہ ہے کہ ہم نے پیمانے کچھ اور بنا لیے. پیمانہ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا. صحیح فرمایا آپ نے، صحیح فرمایا. اچھا حضرت، ایک مرید کے احوال سے مرشد کو کس قدر باخبر ہونا چاہیے، کیسا باخبر ہونا چاہیے، اور اس سے ایک استاد اور شاگرد کا جو مابین رشتہ ہے وہ کس طرح پروان چڑھتا ہے، یہ بھی ایک تصوف کی ایک بہت اہم چیز ہے. میں چاہوں گا اگر آج یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں ضرور محفوظ رکھیے گا. جی بالکل. علامہ صاحب نے ابھی دل کا ذکر کیا تو کسی نے بہت خوب کہا کہ مختصر اتنا کہ 2 لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کے راز ہیں. اور جو حدیث پڑھی اس کو بڑا منظوم کیا کسی نے کہ دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا. دل کے حوالے سے اور مشکل حالات میں بعض اوقات دل گھبراتا ہے تو کسی نے یوں کہا کہ دل مسترب ذرا حوصلہ نہیں مستقل کوئی مرحلہ. اور سکون، یہ جو سلوک ہے اس میں بھی کوئی مرحلہ مستقل نہیں ہوتا، بندہ منازل طے کرتا رہتا ہے. بالکل. جہاں تک مرشد کے حوالے سے ہے تو صوفیہ نے لکھا کہ مرید کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ و لحظہ اس تصور میں رہے کہ میں نگاہ مرشد میں ہوں. اور وہ جو مرشد کی نگاہ ہے، چونکہ وہ مرشد ہے تو اس مرشد کی نگاہ میں اللہ کی انوار و تجلیات ہیں، اور وہ اللہ کے اتنے قریب ہو چکا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کے ذریعے بعد پر جو مرید ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ نے متعدد بار یہ سنا بھی ہوگا، پروگرامز میں ڈسکس بھی ہوا ہوگا کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، المفاتیح الغیب المعروف بتفسیر الکبیر کے مصنف، آپ کے شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ، آپ کے وصال کا وقت آیا تو شیطان نے اللہ کے عدم وجود پر دلائل دیے. آپ نے ان دلائل کو رد کرنا شروع کیا کرتے 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 آپ نے اس کے دلائل کے رد میں 360 دلائل دی. اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ ہیں 360. وقت آخر ہے جی، اور سامنے ہے شیطان، وہ جو حملہ آور بھی بہت طاقتور ہے اور استاذ الملائکہ بھی رہا ہے اور مختلف علوم میں ماہر ہے. اس نے ہر دلیل کو رد کیا. اس کے بعد شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ کہیں پر وضو کر رہے تھے. آپ نے پوچھا نا کہ مرشد کی نگاہ میں کیسے رہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ مرشد کہیں اور، مرید کہیں اور مکالمہ ہو رہا ہے، وہ وہاں پر سن رہے ہیں. تو وہاں پر سے پانی کا چھینٹا مار کر کہا کہ اے راضی کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں اپنے رب کو بلا دلیل مانتا ہوں. یہ ہے وہ مقام کہ جہاں پر مرید یہ تصور کرتا ہے. اچھا، پھر اگر ہم نظام جی کی بات کریں تو مرید ہو خسرو جیسا، کیا بات، اور مرشد ہو نظام جی جیسے، کہ مرید کہے گفتم کے روشن اس کمر، نظام جی کہیں گفتہ کے رخسار منست، گفتم کے شیریں اس شکر، گفتہ کے گفتار منست، گفتم کے حوری یا پری، آپ حور ہیں یا پری ہیں، ہر وقت آپ کے تصور میں رہتا ہوں. گفتہ کے من شاہ بتاں، میں تمام خوبروؤں کا بادشاہ ہوں. گفتم، میں اکثر آتا ہوں آپ مجھے بگا دیتے ہیں، گفتم کے خسرو ناتواں، خسرو ناتواں ہے، گفتہ پرستار منست. نظام جی نے فرمایا میرا پرستار ہے، وہ ناتواں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اگر شیخ اور مرید کی محبت کو سمجھنا ہو تو ان 2 ہستیوں کو دیکھ لیں کہ جب نظام پاک کا وصال ہوتا ہے تو امیر خسرو رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ جب محبوب تہ زمین چلا گیا تو ہم زمین پر رہ کر کیا کریں، اور 6 مہینے کے اندر آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سالک کو چاہیے، اور آج بھی جانے والے پہلے حضرت امیر خسرو کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر محبوب اور الہی کے سالک کو چاہیے کہ ہر وقت یہ تصور رکھے کہ میں اپنے شیخ کے حضور حاضر ہوں اور میرے معاملات ان کے سامنے موجود ہیں۔ جب وہ اس کیفیت کے ساتھ متکیف رہتا ہے تو بہت سارے امور میں اس کی رہنمائی جاری رہتی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ذکر ہو، ان کے فرامین کا ذکر ہو، ان کے ارشادات کا ذکر ہو، ان کی مجالس کا ذکر ہو، اور طوطی ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ چونکہ جو باہمی محبت تھی تمام سلاسل طریقت میں اگر ہم جائزہ لے دیکھیں تو یہ جو ایک خاص ایک چیز ہے مرید اور مرشد کی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امیر خسرو کے مابین جو محبت کا، جو چاہت کا جو رشتہ ہے، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح شاعری میں اپنے اس کو ظاہر بھی فرمایا ہے، اس کی مثال کسی بھی سلسلہ طریقت میں اس انداز میں نہیں ملتی جس طرح سلسلہ چشت میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور طوطی ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے۔ تو آج بھی یہ ہے کہ جب لوگ دہلی شریف جاتے ہیں اور مزار محبوب الہی پر حاضری دینا چاہتے ہیں تو پہلے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں مزار مقدس پر، اور پھر اس دربار انوار مرکز انوار و تجلیات پر حاضری دیتے ہیں، محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کے ملفوظات پر بات ہو رہی ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا تشریف آوری کا، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ایک آواز پر وہی موجود بے نوا کی نوا نظام دی، بے نوا کی نوا نظام دی، کان فقر و غنا نظام دی، بحر جود و سخا نظام